السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. اس محفل میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مشورہ جو مجھے ملا ہے کہ اگر سیگمنٹ چھوٹے ہوں تو ریٹینشن زیادہ ہوتی ہے لوگوں کا وہاں پہ رکنے کا، مگر چلیے یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس پروگرام میں ہم ایک دو ٹاپکس کو ٹچ کریں گے. آج ہمارا نام عارفہ مظفر آل دا وے فرام ٹورنٹو. ہماری ویب سائٹ ہے eAwaaz.com. زندگی میں انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے اور ہم یقیناً مکمل طور پہ اپنے جو ٹورنٹو کے ہمارے اسپانسرز ہیں ان پہ ریلائی کرتے ہیں. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر سروس دے سکیں، مگر چیزیں کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. آپ لوگوں کی سجیشنز ڈیفینیٹلی ویلکم کرتے ہیں. عام لسنرز اور عام لوگ جو ایک ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویب سائٹ eAwaaz.com آپ سبسکرائب کیجئے گا. ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا. اٹ وونٹ کاسٹ یو اینی تھنگ بٹ آف کورس اٹ ول ہیلپ دا چینل. eAwaaz 770 AM ریڈیو اسٹیشن ہے، اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہاں پہ. اور اگر ہم چاہیں تو it's a pride of the community. It's a bridge between the community services and of course the information. ہمارے ساتھ اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں all the way from England. ٹیکنالوجی زندہ باد. میں وہی کہہ رہی تھی نا کہ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال اور سال کے ہر دن ہو 7,000 سال. تو اتنی لمبی عمر تو کوئی بھی نہیں پا سکتے، پیر پیغمبر بھی نہیں پا سکتے، مگر یس ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم لمبی عمر جی سکتے ہیں. ایک بھی نہیں، دو طریقہ کار ہے. ایک تو یہ کہ انسان اپنا نام پیدا کر لے، اتنا نام پیدا کر لے کہ اس کی اچھائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. آپ دیکھیے لائٹ کس نے بنائی تھی، جہاز کس نے بنایا تھا، آرول رائٹ، مارول رائٹ، ٹھیک ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کا سلسلہ کس نے شروع کیا تھا، وہ اپنے نام کو امر کر گئے رہتی دنیا تک. اور میں اسپیشلی یہ ٹیلی فون کی بات کرتی ہوں، اس لائٹ کی بات کرتی ہوں. جنہوں نے وہ لائٹ بنائی تھی اور کچھ نہیں تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہماری ینگ جنریشن اس کو کتنا استعمال کر رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں بچانے میں کتنا استعمال ہو رہا ہے. ہمارے آپ کے کانوں کے بیچ میں قرآن کے الفاظ بھی اچھے پہنچتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کار ہزاروں سال جینے کا ہے کہ آپ اتنے بڑے ٹریٹر ہو جائیں، غدار ہو جائیں کہ آنے والی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نام امر ہو جائے. بیچارہ میر جعفر، میر صادق، پتہ نہیں کیا پایا کیا کھویا، ابھی تک ان کی قبر کے اوپر جوتیاں لگ رہی ہیں، ہے نا. تو بس اٹس آر اون چوائس. ویسے تو زندگی ایک جو طبعی زندگی ہے، انسان نے جینا ہے اور اس میں سے پھر گزر جانا ہے. میں کس چکر کے بیچ میں پڑ گئی. اینی ویز اس پروگرام کو ہمارے ساتھ رونق بخشا کرتے ہوتے ہیں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. اگین تھینکس ٹو ٹیکنالوجی آل دا وے فرام انگلینڈ. یقیناً آپ لکھتے ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں، ایک عرصے سے لکھ رہے ہیں، ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں، مگر یقیناً احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ضرور ہوتا ہے. بعض اوقات میں پروگرام کرنے کے بعد بڑی مطمئن جاتی ہوں کہ ٹھیک ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انتہائی غیر مطمئن. وہ دن پورا کا پورا ایسے ہو جاتا ہے شاید میرے سے کہیں غلط بات ہو گئی. مگر صاحب ابہام نہیں ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہتی ہوں کھری بات سامنے کر دو، مطلب انفارم کر دو، اور تاکہ اگلے انسان کو بھی ہم انفارم کر دیں کہ یس دس از دا فیکٹ اینڈ ناؤ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. یہ تو پولیٹیشینز کا کام ہے کہ ہر چیز میں ابہام پیدا کر کے یعنی مخمصے میں ہی قوم کو ڈال کے رکھا جائے. آج ہم جیو پالیٹکس کی زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں. آف کورس یہ جو جیو پالیٹکس ہے الٹیمیٹلی افیکٹ کس کو کرتی ہے؟ پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا جیو پولیٹیکل پوزیشن جو پاکستان کی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ وائٹل. سیاستدان دنیا کے کسی بھی حصے کے ہوں، ایون فوج کے اعلیٰ ارکان بھی ہوں، وہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں اور بہت کمپرومائز کرتے ہیں. آج ہی بلکہ ایک انفارمیشن میری نظر سے گزری، 2017 میں نا ایجپٹ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور آپ کو بتائیے یہ خاص طور پہ صنافیر اور تیران، یہ ان کے جو صحرائی بحیرہ احمر کے پاس جو صحرائی جزیرے ہیں ان کے بارے میں، کہ اسرائیل نے یہ کہا تھا، ایجپٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے اوپر سے اپنا تسلط، اپنی حاکمیت جو ہے وہ برقرار رکھے گا. پھر کیا ہوا کہ یہاں پر ایک فوجی صدر تھے عبد الفتاح السیسی،
آئی ڈونٹ نو وٹ ڈیڈ ہی گیٹ ان ریٹرن، مگر تاریخ میں نام تو ان کا لکھا جائے گا نا. انہوں نے اپنی اقتدار کو دوام کے لیے سمجھ لیں یا جو چیز بھی سمجھ لیں، انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پیکٹ کیا، اور یہ جو 2017 میں سعودی سرحدی جو معاہدہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان جزائر کے اوپر اس مصر نے اپنا حق رکھا تھا، جناب انہوں نے اس کو ختم کیا اور یہ جزائر دے دیے کس کو؟ سعودی عربیہ کو. اب یہ تمام سچویشن بنی ہے، یہ جزائر کے اوپر ظاہر حق یا ان کے بارے میں جو بھی ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، اسرائیل کو بھی پورا حق ہے. یہ جزائر الٹیمیٹلی استعمال کیے جائیں گے کن مقاصد کے لیے؟ مین وائل ایک وقت میں 4 اسٹریٹجی چل رہی ہیں. ابراہم ایکارڈ کے بارے میں آپ لوگوں کے بارے میں پتہ ہے، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. I2U2 کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اتحاد ہے جو وہی عرب کنٹریز اور باہر سے امریکہ ہے اور انڈیا اس میں شامل ہے، اور انہی جزائر کے اوپر جو بھی سرگرمیاں ہونی ہیں کن کے خلاف ہونی ہے کہا جاتا ہے. پہلے تو پتہ ہی کسی کو نہیں تھا، پھر پتہ چلا ایران کے، اور پھر پتہ چلا چائنا کے اگینسٹ. بٹ واٹ از کوکنگ ان سائڈ نو بڈی نوز. تو یہ جو ابہام ہے یہ ہماری آنے والی جنریشن کو پتہ نہیں کس سمت میں لے کر کے جائے گا. تو دیٹ از سیڈ. انہی سلسلوں کے بارے میں ہم بات کریں گے جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. جی الحمدللہ میں بہت ٹھیک. جانی پہچانی شخصیت ہے، bittertruth.uk کے ساتھ ہیں، لکھتے ہیں، بڑا لکھتے ہیں، مگر I'm so sorry to say اتنا لکھتے ہیں، اتنا پڑھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے کالمز اور تحریریں بدلتے ہیں، کسی کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکے. دس از 22nd سینچری. جو غلط کرنے والا نا، جو چوری کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رائٹ ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رائٹ ہوں. کانشس مر گیا ہے، سو گیا ہے. تو جی سمیع بھائی، لکھتے تو آپ بڑا کچھ ہیں، مگر آپ کسی کو چینج بھی کر سکے ہیں سارے آپ کی جیب میں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم لا يهدي القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین. بہن، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں تو بات کر دی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ کبھی میں کسی کو بدل سکتا ہوں، نہیں بدل سکتا، لیکن اس سے پیشتر میں نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا مطلب آپ کو بتا دوں. پہلے تو کروڑوں ہم تو سنا رب تعالیٰ کی ذات و گرام اور کروڑوں دور ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر پڑھی. اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ایک ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ نے صحیح فرمایا. آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے یعنی 21 جون کو I2U2 پر تفصیل سے پروگرام کیا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ آج سوشل میڈیا کو بھی اور الیکٹرانک میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس I2U2 پہ سب سے پہلا الیکٹرانک پروگرام آپ ہی کا ہے الحمدللہ، جو آپ کے ساتھ ہوا. خطے میں جن تبدیلیوں خدشات کا اظہار کیا تھا، آج کچھ بھی اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مشرق وسطیٰ کے اپنے پہلے دورے پر تل اویو پہنچے، اور جہاں 2 دن انہوں نے بیت المقدس یروشلم میں قیام کیا. دورے پر روانہ سے قبل واشنگٹن میں اسرائیلی چینل 12 ٹی وی، بہت مشہور ایک چینل ہے ٹی وی اسرائیلی یہودیوں کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت دفعہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کو غیر ملکی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل رکھیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں 2015 والا جوہری معاہدہ ختم ہو جائے. یہ بہت بڑا اعلان ہے. ان کے ماضی کے اس بیان کہ تہران کو جوہری طاقت حصول سے روکنے کے لیے طاقت استعمال کریں گے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا. تو انہوں نے کہا ہاں، اگر یہ آخری اربع ہوا تو یس، ہم طاقت استعمال کریں گے. یہ اس دورے کی سب سے بڑی ایک بات ہے، اس سے آپ ذہن میں رکھیے گا، لیکن باقی باتوں میں بات کریں گے.
یعنی تہران نے، اگر یاد ہو آپ کو، 2015 میں 6 بڑی طاقتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت اقتصادی پابندیاں ہٹائے جانے کے بدلے میں اس نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، مگر ٹرمپ نے 2018 میں اس بات سے یک طرفہ طور پر اسے دستبردار ہو گیا اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی، جس کے بعد تہران نے تقریباً 1 سال بعد انتظار تو کیا، لیکن پھر اس نے بھی جوہری پروگرام اپنا شروع کر دیا۔ معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش اب تک تو ناکام ہو گئی ہے، لیکن 4 ہفتے قبل دوحہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت کے بعد اس کی بحالی کے باقی جو امکانات ہیں وہ بھی اور کم ہو گئے۔ اب بائیڈن نے اسرائیل میں آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بریفنگ حاصل کی اپنے دورے کے درمیان۔ اسرائیل کو اب یہ توقع ہے کہ امریکہ اس لیزر ڈیفنس سسٹم میں سرمایہ کاری کرے گا، جس سے موجودہ آئرن ڈوم کو اپ گریڈ کیا جا سکے گا۔ یہ بڑا ایک انتہائی خطرناک منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے ایک الگ سے پروگرام آپ رکھ لیں، اس پہ بات ہو جائے گی۔ جی یہ ہاں، تو اس پہ بات کریں، یہ بڑا خطرناک منصوبہ ہے۔ اب یہاں سے بائیڈن جو ہے براہ راست پہلی مرتبہ 3 روزہ دور پر سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے۔ اسرائیل سے براہ راست سعودی عرب سفر کرنے والے یہ پہلے امریکی صدر ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کہ سعودی عرب سے بہتر تعلقات کا سفر ہم گریجولی طے کر رہے ہیں، اور امریکی صدر کا اسرائیل سے براہ راست سفر کر کے سعودی عرب جانا اس کی ایک بہت بڑی علامت بھی ہے، اور ان کاوشوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اس وقت میں وہ کئی ماہ سے جاری تھی، یعنی ٹرمپ کے زمانے سے جو کاوشیں جاری وہ اس کا اشارہ کیا ہے۔ دراصل ان امریکی کوششوں کی شروعات میں نے بتایا کہ ٹرمپ دور کے دار میں شروع ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں کئی عرب ممالک نے جمہوری ریاست اسرائیل کو تسلیم کر کے سفارتی اور تجارتی تعلقات بھی قائم کر لیے ہیں۔ اور آپ کے پروگرام میں نے واضح طور پر یہ کہا بھی تھا کہ سارے کام میں سعودی ولی عہد محمد سلمان نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اگلے اقدام کے طور پر سعودی عرب بھی انہی والے کی ضرور پیروی کرے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں، ہم جو کہا تھا آج اس کی تائید ہو گئی۔ اب اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے پہلے دورے کے دوران اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر کرنے کے مزید اقدامات جو سامنے آئے ہیں، آج آپ سال پرانا وہ نکال لیں پروگرام اور آج کو دیکھ لیں تو کبھی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس دورے کو خطے میں استحکام کو، یعنی یہ جو دورہ بائیڈن کر رہے ہیں، اس کو وہ خطے میں استحکام کو فروغ دینا کا نام دیا ہے، اسرائیل کو خطے سے منسلک کرنا، ایران کے اثر و رسوخ کو روکنے اور چین روس کی جارحیت کے آگے بند باندھنا، یہ انہوں نے قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو تیل کی پیداوار بڑھانے پر آمادہ کرنے کا بھی ایجنڈا ہے۔ اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات مزید بہتر استوار کروانے اور خلیجی ممالک اسرائیل کے درمیان مجوزہ مشترکہ دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے جیسے عام جو امور جو ہے وہ امریکی صدر کے خصوصی ایجنڈے میں ہے، اب وہ جس میں بہرحال پوری طرح وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ بائیڈن نے سعودی عرب پہنچنے پر خلیجی ممالک کی خصوصی اجلاس میں شرکت کی، جہاں عراق، مصر اور سوڈان کے سربراہان کو بھی خصوصی طور پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ دراصل امریکہ میں افراط زر اور خاص طور پر تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بائیڈن کو اندرونی طور پر بڑا پریشر اور دباؤ کا سامنا ہے، اور ان کی مقبولیت میں ابھی وہ نصف ہوئی ہے ان کی مدت اقتدار، اور سخت ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ان کی مقبولیت میں بہت کمی ہو رہی ہے بڑی تیزی سے۔ اب اس پس منظر میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو کم کروانے کے لیے سعودی عرب اور اس کے خلیجی اتحادیوں کو تیل کی پیداوار بڑھانے پر قائل کرنا بھی امریکی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس کی تصدیق جیک سلیوان نے کر دی ہے کہ روس سے برآمد ہونے والے تیل کی قیمتوں کو ایک حد تک رکھنے کے لیے امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں سے مشاورت کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے مراسم کو ایک بڑا خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور قرار دے دیا ہے۔ بلکہ یاد رہے کہ آج تہران میں بھی، آج ہی جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، تہران میں بھی سہ ملکی کانفرنس مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں پیوٹن اور ترکی کے صدر اردوغان پہنچے ہوئے ہیں۔ اب جو بائیڈن کی سعودی عرب کے ولی عہد محمد سلمان سے ملاقات اس لیے بھی خاص توجہ کا مرکز تھی بہن کہ امریکی خفیہ ادارے نے محمد بن سلمان کو، آپ کو یاد ہوگا، خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں، اور بائیڈن نے سعودی عرب کو جہاں اچھوت ریاست قرار دیا تھا وہاں ولی عہد کا فون سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بائیڈن نے سعودی ولی عہد سے کسی بھی ملاقات کے، اب ابھی پتا تھا پروگرام میں جو ولی عہد سے سعودی سے ملاقات ہوگی، تو انہوں نے اس ملاقات کی اہمیت کو کم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ عرب کے علاقے کانفرنس میں شرکت میں جدہ جا رہے ہیں، جہاں سعودی ولی عہد بھی موجود ہوں گے، اور اپنے فیصلے کا پرزور دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خطے میں مربوط ہونے کی اہمیت کے لیے اسرائیل کی درخواست پر اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔
یعنی اس دورے کا ایک بڑا مقصد سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے میں مدد کرنا ہے، جس میں اسرائیل کے عرب دنیا کے ساتھ قریبی سیکورٹی تعلقات پر زور دیا جائے گا۔ اس کا مقصد ایران اور اس کے اتحادیوں کو میزائلوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط کرنا بھی ہے، اور اسرائیل جو ہے مستقبل قریب میں ایران کی تمام ہمسائر اور ریاستوں کو ایٹمی میزائلوں کی شیلڈ مہیا کرنے کا ایک معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے اس دورے کی۔ ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششوں، ایران کے تیزی سے بڑھنے والے جوہری پروگرام اور ایران کی حمایت یافتہ جو یمن کے حوثی ہیں اتحادیوں کی جانب سے، آپ کو پتا گائے بگائے سعودی ٹیریٹری پہ میزائل پھینکے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس دورے کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اچھا، امریکہ کا ایک بہت مشہور تھنک ٹینک ہے کوئنسی انسٹیٹیوٹ فار ریسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ، اس کے جو ہیں پاپولر، انہیں سے اس معاہدے کو ایران کے خلاف عسکری اتحاد قرار دیا ہے۔ یعنی اسرائیلی نقطہ نظر اور خلیجی عرب ممالک کے نقطہ نظر سے یقیناً یہ تمام تر اقدامات ایران کے خلاف دشمنی اور جہاد پر مبنی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے کئی دہائیوں پر محیط تعلقات میں روایتی طور پر امریکی اقدار اور اسٹریٹجک معاہدات کے ساتھ ساتھ تجارتی تعلقات بھی شامل ہیں، اسے بھولنا نہیں چاہیے ہمیں۔ بائیڈن نے واضح طور پر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں انسانی حقوق کے تحفظ پر زور تو دیا تھا، لیکن اب وہ بھی بدلتے حالات کے پیش نظر سیاسی حقیقتوں کے سامنے جھک گئے ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرویو میں تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ اپنی اقدار میں مبنی ساکھ کھونے کا خطرہ لاحق انہیں ہو گیا ہے، اور پھر بطور صدارتی امیدوار بائیڈن نے اس وقت آسان تھا صدر نے انسانی حقوق کی خراب صورت کے باعث اس سے تعلقات ختم کرنے کا عزم کیا تھا انہوں نے، کیونکہ اس سے کینڈیڈیٹ تھے، اور انہوں نے اپنے دوران انتخاب میں ایک واضح لکیر بھی کھینچی تھی سعودی عرب کے خلاف، اور ٹرمپ کی سعودی عرب کی غیر مشروط قبولیت کے برعکس سیاسی بیانیوں کو اپنایا تھا۔ ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ ان کو خطر کے بائیڈن کو کہ میں نے تو سعودی عرب کے جو ہے محمد سلمان، میری پالیسی جو ہے اس نے خاشقجی کے قتل سے محمد سلمان کی گردن کو بچایا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بائیڈن نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کے فروغ معطل کرتے ہوئے شہزاد سلمان سے بات چیت کرنے سے جب انکار کر دیا تھا، لیکن اس بارے میں بائیڈن انتظامیہ شکوک و شبہات میں مبتلا تھی کہ کیا یہ اس شخص کے لیے ایک ایسا مناسب پالیسی ہوگی جو جلدی سعودی عرب کا حکمران بن جائے گا۔ یعنی بائیڈن کے صدر منتخب ہونے پر ہمارے ہاں بعض قلمکاروں نے ایرانی خوشنودی کے لیے گھی کے چراغ جلانے شروع کر دیے تھے، جبکہ میں نے آپ ہی کے ایک پروگرام میں یہ واضح کر دیا تھا کہ قصر سفید میں بیٹھا ہے فرعون، جن طاقتوں کا ماتحت ہوتا ہے نا، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ تو پھر مجھ میں بڑی تنقید کی گئی، مگر آپ دیکھ لیں گزشتہ برس سے اس پالیسی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی، اور روس کے یوکرین پر حملے نے صدر بائیڈن کو عوامی سطح پر اس سے تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے تیل کی بڑھتی قیمتیں تھیں۔ امریکہ نے سعودی عرب سے کئی مرتبہ درخواست کی کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے مزید پیداوار بڑھائے، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا غم تو تھا کہ میرا ٹیلی فون نہیں سنا اور بات کرنے سے انکار کر دیا اور چھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے رضائی طور پر ان کی درخواست مسترد کر دی، مگر بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے کے اعلان سے چند دن پہلے آپ دیکھیں کیا انقلاب آیا کہ عالمی سطح پر تیل کی پیداوار کی نگران تنظیم اوپیک پلس، جس کا سعودی عرب سربراہ ہے، ان کی تیل کی معمولی پیداوار بڑھانے کی منظوری دے دی۔ اب دونوں طرف سے تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی بائیڈن کے سعودی عرب میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ستمبر میں یہ بھی آپ کو ایک نئی پریڈکشن کر رہا ہوں، ستمبر میں تیل کی موجودہ پیداوار کے کوٹے کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد پیداوار میں مزید معمولی اضافے کے لیے سعودیوں کے ساتھ خاموش معاہدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں وائٹ ہاؤس میں یہ احساس بڑھ گیا ہے کہ خصوصاً تیل کی دنیا میں جو سعودی عرب سے شروع ہوتی ہے تعمیری بات چیت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو کہ بائیڈن کو کھینچ کے لے آئے۔ تین بڑی تبدیلیاں، ایک تو اسرائیل کے ساتھ اس کا مراسم منانے، اسرائیل کو وہاں پہ ایک منوپلی کا درجہ دینا، اور سعودی عرب نے خود ہی کام کیا تھا ٹرمپ کے زمانے میں، اور ٹرمپ کے زمانے میں سعودی عرب کے ہی پشت پناہی سے یو اے ای نے اور بحرین نے اور سوڈان نے سب لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ آپ کو بتائیں اس سے پہلے آلریڈی اسرائیل کے تعلقات جو ہے مصر سے بھی ہے، ترکی سے بھی ہیں، اور بھی کئی ممالک مراکش سے بھی ہیں، کئی ممالک سے آلریڈی ان کے تعلقات ہیں۔ اب اسرائیل نے باقاعدہ طور پہ جو ہے جب سے ان ملکوں کو تسلیم کیا نئے عرب ملکوں نے، اس نے اپنے تعلقات کو مزید تیزی دینی شروع کر دیا ہے، اور اس نے اپنے کاروباری تعلقات اور دوسرے جو سیاسی تعلقات اور سماجی تعلقات ہیں ان کو تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں
जिस I2 और U2 का आपने ज़िक्र किया है, उसका ज़िक्र मैं करना भी का जिक्र बाद में लेके चलते हैं, हमारा ब्रेक का भी वक्त हुआ चाहता है। मैं आपने जो हम जज़ीरों के इस बारे में बात जो की आपने उसके जितनी बारे में बातचीत की बात इसको समराइज कर लें तो बेहतर है, फिर हम I2 जी। U2 नेक्स्ट सेगमेंट में अब ले जाते हैं। आपने प्रेसिडेंट बाइडन का जिक्र किया दौरे के बारे में। ये दौरा कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल पोजीशन के बीच में I2U2 के मुताबिक चंद तब्दीलियाँ, ऑफ कोर्स डायरेक्ट फ़्लाइट्स इसराइल की तरफ सऊदी अरेबिया के दरमियान शुरू हो गई, जिसका फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे इसराइल को भी मिलेगा और ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया को भी मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। इसके अलावा जो बाइडन और जनाब MBS के दरमियान बातचीत हुई है, ज़ाहिर है बड़ी टेंशन थी इससे पहले, और बाइडन साहब जमाल खाशोगी के कत्ल के लिए उनको ज़िम्मेदार ठहराते थे और ह्यूमन राइट्स की बात करते थे सऊदी अरेबिया के। और मगर MBS ने भी हार नहीं मानी, बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने इसको हैंडल किया है कि जहां उन्होंने जमाल खाशोगी का जिक्र किया, फौरी तौर पे उन्होंने उनको रियलाइज़ करा दिया, अमेरिका में भी जो नेटिव्स हैं उनके साथ कोई अच्छा नहीं हुआ। अगर एक ये राइटर जो वाशिंगटन पोस्ट में लिखता था, मैं उसमें ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं, जिन लोगों ने ये काम किया उनको सज़ा दी गई, तो फिर पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के कत्ल हुए और बेशुमार कत्ल हुए। तो उसने दू बदू जवाब दिया है सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को। दूसरी बात, आप ओपेक के लिहाज से कर रहे हैं तो सर उन्होंने ज़्यादा तेल एक्सट्रैक्शन का कोई अभी मुआहदा नहीं किया। यस, जब इनका ओपेक का, और ओपेक में रशिया भी साथ शामिल है, तो ये बाद में डिसाइड होगा। कोई जो बाइडन साहब का दौरा जिसे कहते हैं ना 100% सक्सेसफुल, इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल। मगर MBS इज़ अ यंग बॉय, यंग प्रिंस है, उन्होंने बड़ी महारत के साथ चीज़ों को टैकल किया है। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट शायद अगर पिछला वक्त याद करें कि जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो सोड डांस और जनाब तहाइफ का एक्सचेंज, कुछ भी नहीं हुआ इस तक। जो बाइडन साहब को गलतियों का एहसास कराया जा रहा था तो MBS ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि आपसे भी इराक में बड़ी गलतियां हुई थी, अमेरिका से भी बेइंतहा गलतियां हुई हैं। तो ये गुफ्तगू दू बदू रही। यस, I2U2 चल रहा है स्लोली ग्रेजुअली, अमेरिका उन चीज़ों को अचीव कर लेगा, मगर इंडिया का बड़ा असर रसूख है इस इलाके में और इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जिसमें जनाब समीउल्लाह मलिक साहब अपनी इंसाइट देंगे अबाउट I2U2, ठीक है, I2U2 उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये जो नया एक इलाका, नया नहीं है, अंडरग्राउंड तो बहुत अरसे से चीज़ें चल रही थी, सरफेस अब हुई हैं शायद, और ये जो चीज़ें हैं ये आज कोई जो बाइडन के दौर में नहीं शुरू हुई, इससे पहले से चल रही थी। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, एट द एंड ऑफ द डे इस खित्ते को तब्दील करने में मददगार और मुआविन ज़रूर होंगी। स्टे ट्यून्ड प्लीज़, विल कम बैक। सर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब फरमाना चाह रहे थे समथिंग अबाउट I2U2 के बारे में, मगर मेरी आज जो रिजर्वेशंस हैं कि इजिप्ट में आपको बताई है कि जब इसके उस स्क्वायर में लोगों ने, आपको याद ही होगा वो मुजाहरे, कोई पुरानी बात नहीं है, अभी करीब ही की बात है, और ये आज जो सनाफीर और तेहरान के बारे में, और ना बाज़ औक़ात जो फ़ौजी जर्नल्स या लीडर्स होते हैं ये भी कुछ अपने फ़ायदे के लिए या शायद जो जिस स्क्रीन पे उनको जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कुछ मुल्क के लिए करते हैं। ये जो फ़ौजी सदर अब्दुल फ़ताह सीसी ने जो मुआहदे को मनसूख किया था 2017 का कि मिस्र का हक रहेगा सनाफीर और तेहरान के ऊपर, इसका बेनिफिट उन्होंने अपनी ज़ात के लिए भी लिया था, अपने टेन्योर को बढ़ाने के लिए अपने लिए भी लिया था, और क्या था इसका हम किसी आने वाले प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। मगर समीउल्लाह मलिक साहब कुछ
اپنی رائے دیں گے. ظاہر ہے ان کا کینوس بڑا وسیع ہے, وہ بڑے پیمانے پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. جی سر. دراصل میں آپ کے اس انٹرویو کے بارے میں جو ابھی آپ آخر میں جو ابھی کیا، میں پہلے اس کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد آپ نے جو جزائر کی بات کی ہے بڑا امپورٹنٹ وہ بھی ہے، اس کی بات کروں گا. یہ تو واقعی آپ کی بات درست ہے کہ بائیڈن کا دورہ 100% تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس 100% کامیابی کے لیے جو کلیدی کام تھا وہ کر گئے. کیا کام ہے ابھی اس کی میں آپ کو آپ سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ خافجی کے قتل کا جو بتایا گیا تھا انہیں، در حقیقت محمد سلمان جو خافجی قتل کی ذمہ داری انہوں نے اپنے آپ کو سیکورٹی فورس کے بدماش عناصر میں ڈال دی تھی، اور متعدد امریکی مطالبوں کو اور اب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہہ دیا وہ دہرانا چاہتا ہے کہ انہوں نے خود میں کہا کہ آپ نے عراق میں کیا کیا، سینکڑوں صحافی امریکہ میں مارے گئے، آپ نے کیا کیا، یہ بہت سی باتیں انہوں نے حوالے دیے. یہ بھی ایک صحافی. ہاں. اب میں اس سے آگے چلتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ دراصل یہ معاملہ تب اب دورہ بھی تب قریب آیا ہے کہ خود مطلب سعودی عرب نے بھی امریکہ کے بہت سے مطالبوں کو پورا کر دیا. مثلا ایک مطالبہ جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ ایک مطالبہ امریکہ کا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بائیڈن نے جو کیا تھا کہ یمن میں جو ہے جو سعودی عرب کی جو بمباری ہے اس سے جو ہے بہت سے لوگ بے گناہ یمنی جو ہے مارے جائے، اس کو بند کیا جائے، وہ بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں، مذاکرات کریں. مذاکرات شروع ہو گئے اور اس کے معاف کیجیے گا اس اقوام متحدہ پلیٹ فارم کے اوپر پھر یعنی ٹیم کے ساتھ اس کے توسط سے بات بھی شروع ہو گئی، یہ بھی بات شروع ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو فوجوں کا بہت آمنے سامنے تھے ان کو پیچھے ہٹا لیا گیا، یہ بھی کر لیا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ دورے کو اگر ادھر سے پیچھے ہٹے گئے ہیں تو ادھر یہ بھی پیچھے ہٹے ہیں سب چیزوں پہ. کو بھی تو توڑا گیا نا، یعنی یو اے جتنا سپورٹ کر رہا تھا سعودی وہ عربیہ کو، یعنی دس از دیر آر وہ ٹائم کہ سعودی عربیہ نے محسوس کیا کہ ان کلے لڑن دا کی فائدہ. اب یہ دیکھیں نا، اب متعدد امریکی مطالبوں کو پورا سعودی عرب نے کر دیا ہے، اور وہ اس کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ 80 تعلقات کے خواہاں ہیں جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، جس کا آغاز انہوں نے مضبوط ایک دو طرفہ سیکورٹی معاہدے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. وہ دراصل وہ ایک دو طرفہ سیکورٹی معاہدے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. وہ دراصل یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ پچھلے 18 ماہ سے سعودی امریکی تعلقات میں جو سرد میری کا شکار ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. وہ یہ ابہام بھی دور کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ آپ کے اتحادی بننے والے ہیں کہ نہیں. کیا مستقبل میں سعودی عرب کو دوبارہ اسی طرح نظر انداز نہیں کیا جائے گا جس طرح اس 18 مہینے میں کیا گیا ہے. اس لیے سعودی عرب بائیڈن کے ارادوں کے متعلق وضاحت چاہتے تھے، جن کے بارے میں یقیناً دورے میں بات ہوئی ہے. اور یہاں یہ باتیں میں عرض کر دوں کہ سعودی عرب نے امریکی تعلقات میں سہ ماری کے دوران روس اور چین کے ساتھ تعلقات کو بڑا خاصا مضبوط کر لیا. عام بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے پوٹن کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کے لیے امریکی دباؤ کی مزاحمت کی ہے، یو اے نے بھی مزاحمت کی ہے. اور اس وقت محمد سلمان کے روسی صدر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. خود پوٹن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرے جو ہے ایم بی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تاہم بائیڈن نے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے یہ کہ جو سرد مہری کا کہا جا رہا ہے، اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ یورپ میں جاری جنگ نے ان کے خطے خصوص سعودی عرب کی اسٹریٹجک اہمیت کے بارے میں نقطہ نظر کو تبدیل کرنے میں بڑی مدد دی ہے. ہمیں روسی جہاد کا مقابلہ کرنا ہے. بائیڈن نے یہ کہا کہ ہمیں روسی جہاد کا مقابلہ کرنا ہے اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خود کو بہترین ممکنہ حالت میں رکھنا ہے، اور دنیا کے عام خطے میں زیادہ استحکام کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں براہ راست ان ممالک سے بات کرنی ہوگی جو نتائج پر انداز ہو سکتے ہیں، اور سعودی عرب ان میں سے ایک ہے. یہ بائیڈن نے خود یہ بات مانی آ گئی. اچھا، اب میں آتا ہوں آپ کے وہ جزائر والی بات کے اوپر. 2017 میں مصر کی اعلیٰ عدالت نے مصر اور سعودی عرب کے درمیان سرحدی معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیران اور صنافیر کے جزیرے پر مصر کی حاکمیت قائم رہے گی، اسے کسی دوسری ریاست کے حق میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تاہم فوجی صدر الفتح السیسی نے یہ جزائر سعودی عرب کے حوالے کر دیے تھے. مبصرین کے مطابق اس کے بدلے میں السیسی نے نہ صرف امداد حاصل کی بلکہ اپنے اقدار کے لیے بھی سعودی حمایت کو یقینی بنایا تھا، جیسا آپ نے ذکر کیا. سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا آغاز جزائر کے توسط سے ہی کیا جا رہا ہے. تیران اور صنافیر بحر احمر کے غیر آباد صحرائی جزیرے ہیں. ان میں سب سے بڑا جزیرہ جو ہے 60 مربع کلومیٹر. یہ دونوں جزیرے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تلخی کو مزید کم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. اب حکمت عملی کے لحاظ سے یہ دونوں جزیرے بہت اہم مقام پر واقع ہیں. اگر آپ نقشہ سامنے ہو تو آپ دیکھیے بالکل خلیج عقبہ کے دہانے پر ہیں. یہ ادھر اردن کی بندرگاہ عقبہ اور اسرائیل کی بندرگاہ الگ اس کے بالکل قریب واقع ہیں. دکھا حقیقی طور دیجیے پر گا دونوں یہ جگہیں ہنگاموں میں سے بہت مشہور ہے.
اسرائیل مصر سے سعودی عرب کو تیران اور صنافیر کی خود مختاری کی منتقلی کو تسلیم کر لے گا، یہ ایک مادہ ہوا ہے، اگرچہ اس کا بھی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے اس مادے کے اندر۔ تیران ابنائے جو خلیج عقبہ کو بحر احمر اور صنافیر کے باقی حصوں میں ملاتی ہے۔ مصر نے 2018 میں دونوں جزیروں کی خود مختاری سعودی عرب کے حوالے کر دی تھی، لیکن اس کے لیے اسرائیلی حکومت کو اسرائیلی حکومت سے منظوری لینا بھی باقی ہے، اس لیے کہ اسرائیل اور مصر کے درمیان 1978 میں امن و مادہ ہوا تھا نا، اس سے دونوں کے درمیان 30 سالہ پرانا تنازع ختم ہوا تھا، لیکن اس مادے کے لیے ضروری تھا کہ تیران اور صنافیر سے افواج کا مکمل اخراج کیا جائے، بالکل اخراج کر دیا جائے۔ تاہم امریکہ کئی مہینوں سے مصر، اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ طور پر ڈور چل کام کر رہا ہے اور سالسی کر رہا ہے۔ مگر سر اسرائیل کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ الٹیمیٹلی ان جزائر کو یہ آپس میں استعمال کریں گے فار دا ادر ورلڈ۔ جی، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان سماجی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے وہ دو طرفہ معاہدے پر دستخط نہیں کر سکتے۔ اگر اسرائیل اپنے فوجیوں کو سینائی سے جنوب کی طرف منتقل کرنے اور جزائر پر نگرانی کے کیمرے نصب کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس سے سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے میں ایک بڑی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اب سفارتی تعلقات قائم ہو جانے چاہیے، لیکن یہ جزیرے اتنے اہم کیوں ہیں بہن، اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا، جزیرہ اتنے اہم کیوں ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا فار دا اسٹریٹجیز اگینسٹ ایران، اگینسٹ ٹو بریک دا مڈل ایسٹ۔ اب میں آپ بتاتا ہوں، اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو دہائیوں پیچھے جانا پڑے گا، خاص طور پر جنگ سینائی اور ایسے اسرائیل کے قیام کے دوران مصر اور سعودی عرب کے درمیان ان جزائر کی خود مختاری کی جنگ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ مصر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے قیام سے قبل 1906 میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت مصر کا ان جزائر پر حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تقریباً نصف صدی بعد تک ان جزائر پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ 1950 میں سعودی عرب نے مصر کو وہاں اپنی فوج تعینات کرنے کی اجازت دی تاکہ نئی بننے والی اسرائیلی ریاست کو توسیع کا موقع نہ مل سکے۔ 1967 میں جمال عبد الناصر نے ان جزائر کو ابنائے تیران کو بند کرنے اور اسرائیلی بندرگاہ آلات تک رسائی کو روکنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے اسرائیل اور بحر احمر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا میئر نے مصر کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ اس 6 جنگ کے بعد اسرائیل نے نہ صرف اس جزیرے پر قبضہ کر لیا بلکہ انہوں نے پورے جزیرہ نمائے سینائی پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اسے 1982 میں واپس کیا گیا ہے۔ ایک مادے کی طرح یہ سب ممکن ہوا، اگرچہ مصر کئی دہائیوں سے تیران اور صنافیر پر سعودی عرب کے دعووں کی تردید کرتا رہا ہے، لیکن 2016 میں السیسی نے سعودی عرب سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کے ملک کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور ادھر اس کے بعد یعنی پھر بہت مدد بھی، سعودی عرب نے بہت پیسے بھی دیے السیسی کو، کئی ہزار ملین ڈالر بھی دیے اس کے جواب میں۔ ادھر اسرائیل نے اب، جیسے میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا تھا کہ اسرائیل نے مراکش، بحرین، سوڈان اور متحدہ امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی حالیہ ریسنٹلی انہوں نے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری جو آئی ہے، سعودی عرب نے اسرائیل کی تمام فضائی، یہ مادہ میں بتانے کو جو آپ نے کہا نا کوئی ناکام ہوئے، یہ دیکھیں کیا کامیابی حاصل ہو گئی انہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی تمام فضائی کمپنیوں کے لیے اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اسے کامیابی زمرے میں لیں نا، آپ اس کے پیچھے کام تو ہو رہا نا۔ ان میں اسرائیل ایئر لائنز بھی شامل ہے جس پر ابھی تک پابندی آئی تھی۔ اچھا، یہ اعلان جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کے دوران کیا گیا ہے، تاہم اس سلسلے میں چند چھوٹے اعلان کیا گیا، ہم تو اس کو 1.5 مہینے سے کور کر رہے ہیں، 1.5 مہینے سے یہ اٹ واز کوائٹ شیور کہ پہلی فلائٹ بائیڈن صاحب کی ہوگی، اس کے بعد یہ حدود کھول دی۔ میں آپ کے باخبر ہونے کی داد دیتا ہوں۔ نہیں، میں باخبر نہیں سر، ہم تو مین اسٹریم کے اخباروں سے نیوز دیتے ہیں، باخبر کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں نا، ایک اور فیصلہ جو ہوا وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور مقبوضہ غزل بردن سے مسلمان زائرین کے لیے براہ راست پروازیں اور بحر احمر میں مصر اور سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو بحری راستہ فراہم کرنے کی ضمانت والا بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، جو کہ ابھی بائیڈن کے دورے کے دوران جو طے پایا ہے۔ تاہم اس دورے کا حاصل یہ نکلا ہے میری بہن کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ I-2U2 کو مزید فعال بنا کر ایران اور پاکستان کا محاصرہ کیا جائے گا۔ اب جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ضروری اس کا جو حاصل ہوئی ہے، کل کلا اگر
ایران کے ساتھ تعلقات اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ جس طرح عراق کا محاصرہ ہوا، لیبیا کا ہوا، افغانستان کا ہوا، تو لازمی بات ہے کہ پاکستان پہ بھی دباؤ آئے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں ہم امریکہ کو کوئی اڈے دینے کو تیار نہیں تھے نہ ہیں. ایران کے بارے میں اب اگر جغرافی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان کی فضائی حدود ان کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ ہے کہ اس کی وائلیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے ہم تو اجازت نہ دیں لیکن وہ وائلیشن کریں. اب وائلیشن کرنے سے لازمی بات ہے کہ ہماری پاکستانی ایئر فورس کو حکم میں ہوگا کہ ان کو روکیں. آپ روکنے سے مراد کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی. اور وہ کیا کہیں گے؟ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں. امریکہ شروع دن سے یہ پالیسی بنا کر رکھی ہوئی ہے. 9/11 کے بعد اس کی یہ پالیسی ہے، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر نہیں ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہیں. یہ صورتحال ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی مجھے بھی، خاص طور پہ ہمارے ملک کے ان جغادریوں کو جو کہ اس خطے میں ہیں، وہ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ کو تھوڑی سی بات کر دوں کہ اس وقت آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ سہ ملکی کانفرنس ہو رہی ہے ایران کے اندر، اس میں افغانستان نہیں ہے. قطر کے ساتھ اس کا افغانستان کا پہلا ملک کا قطر اس کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور قطر جو ہے افغانستان کی فوج کو وردیاں، تنخواہ، اسلحہ فراہم کرے گا. پاکستان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. کرتا کیوں مشورہ جی کرتا؟ کیوں مشورہ کرتا؟ ہر ملک کا اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کر لیا مشورہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب پاکستانی اکیڈمی افغانستان کو کو کہاں کھڑا ہے. انڈیپینڈنس دیں. آپ یہ تو نہیں کہ افغانستان کی ہر بات کے لیے جی پاکستان سے مشورہ کرنا ضروری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لازمی بات ہے کہ پہلے اگر پاکستان کے توسط ہی افغانی کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اس وقت مطلب جگہ تو صرف اس کی دوحہ کی استعمال ہوئی. پھر وہی بات ہے، لیو اینڈ لیٹ ادرز لیو، لیو اینڈ لیٹ ادرز لیو. اٹس گڈ. کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا ہوگا. یو اے از مسلم ملک، اگر انہوں نے معاہدہ کیا، گڈ، ویری گڈ. اور آپ نے آگے کہا کہ سیر فریقی کانفرنس ہو رہی ہے. اٹس اوکے، دیٹ از رشیا، ٹرکی اینڈ ایران. واٹ از دا پرابلم؟ پاکستان پہ تو اپنے گھر کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. اپنے مسئلے میرے سے حل نہیں ہوتے تو میں دوسروں کے مسئلے حل کرنے چلی جاؤں. اپنے گھر کا تو مسئلہ حل ہو نہیں رہا ہم سے کوئی. اچھا، آپ میری باتیں تو کر رہے ہیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا. I آپ نے love کر دی. you تھینک یو because ویری مچ. مجھے آپ کے دل کے اندر کا پتا ہے. نہیں، آپ نے یہی میں نے یہ کہا ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں ہم مگر ایک نہیں دوسرے سر، کو اس میں گالی ہر دینے کے بات پہ لیے، رونا نہیں چاہیے. ہائے اللہ مینوں بیاہ تے نہیں بلایا، ہائے مینوں موت تے نہیں بلایا. بھائی نہیں بلایا تو انہاں دا معاملہ حل. تسی اپنے مسئلے حل کرو، تسی اپنے تعلق سے ہی رکھو. نہیں سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں اس لیے نہیں بلایا جا رہا کہ ہم اپنے ہی گریبان ایک دوسرے کا پھاڑ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. مگر نہیں سر، دیٹ از آپ نے بٹوین. آپ نے دیکھیے آپ جی، نے ٹرکی میکس مور منی فرام رشیا وزٹرز میں. ایران اس وقت پرابلم میں ہے. انہوں نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، قطر کو سپورٹ کیا تھا. ایران اور ٹرکی دونوں نے مل کے زیادہ سپورٹ کیا. جب وہ جو نکاح جو قطر ہے اس کو انہوں نے ایلینیٹ کر دیا تھا، آئسولیٹ کر دیا تھا. تو اٹس اوکے اگر یہ معاہدہ ٹرکی رشیا، لیکن یہ مت دیر بھولیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشن. دیکھیں، یہ مت بھولیں کہ اس سارے خطے کے اندر سب سے بڑا بحری اڈا جو ہے نا، قطر نے اپنے خرچ پہ امریکہ کو بنا کے دیا ہوا بحری اڈا، جس کے اوپر اس کی یعنی اس کی جو نیوی ہیڈ اے ٹف ٹائم نا، تو تب یہی ایران اور ٹرکی نے بڑا سپورٹ بھی تو کیا تھا نا اس کو. اس کے جو سری طور پر جو حملہ کرنے بہت جلدی فوج حملے کی نا، فوج جو خاص فوج مطلب وہ کیے گئے. یہ رکھیے گا. لبے لباب ساری بات چیت کا یہ نکلا، اسی اپنے مسئلے حل کر لیے. ساڈے کول اپنے مسئلے حل نہیں ہوندے. ہن شطرنج دی وڈی گیم، ایتھے ہی پروگرام میں مکا دینا ہے. شطرنج کی بڑی گیم ابھی پنجاب میں تو فتح ہو گئی. اب دیکھیے صاحب، اگلا الیکشن تو کب ہوتا ہے. پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ ہم الیکشن ابھی آن دا پراپر ٹائم کریں گے. وہ بھی نہیں ہونا. کھینچتان اور بڑھے گی، اور بیچارے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پس جاتی ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بیچاری پولیس اور باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. لگے رہو منا بھائی. سیڈ ہے نا.
ویری سیڈ. اللہ میرا بڑا دل دکھتا ہے. تے بس صاحب اللہ کرے کہ ہم اندر سے صحیح ہو جائیں تو باقی چیزیں بھی ہوگی. مگر دنیا کی پولیٹکس بہت بدلتی جا رہی ہے جس میں پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ اسٹرانگ اسٹینڈ. ڈو ناٹ کمپرومائز. مگر انٹرنیشنلی آج ہم نے ذکر کیا جو فوجی صدر ہیں ایجپٹ کے عبد الفتاح سیسی، ان کا بھی ذکر کیا ہے. سارے ادارے وڈیرے کمپرومائز کرتے ہیں. اینی ویز بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا. سمیع بھائی بہت اچھے ہیں. سمیع بھائی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا پاس کر یا برداشت کر. تو بس اپنے ساتھ تو ایسے ہی رشتہ چلے گا. نہ تو آپ تو جرنلسٹ ہیں، میں تو دل والی ہوں. آئی جسٹ لو پاکستان. میں فلورشنگ پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی بڑا آئی دل وش والا آئی کین جرنلسٹ ڈو سم تھنگ فار مائی میں پاکستان. جرنلسٹ نہیں ہوں، میں لکھنے والا کالمسٹ ہوں. سمیع بھائی بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود می. ایک جاتے ہوئے یہ سن لیں پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ تپتے صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا. تپتے صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ، گر پھوٹ کے رویا تو میرے پاؤں کا چھالا. صاحب یہ ایک نغمہ ہے جو بہت خوبصورت ہے. میں گارنٹی کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بھی رلا دے گا. میں اور آپ ان ملکوں میں رہتے ہوئے بڑے پرسکون اور زندگی گزار رہے ہیں. ڈالر بڑا اسٹرانگ ہے مگر بعض آسائشوں کو استعمال کرتے ہوئے بے اختیار اپنے بڑے یاد آتے ہیں، اپنی والدہ، والد، بھائی اور بہن. پاکستان بہت خوبصورت ہے. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. بس میں اور آپ اگر سنسیئر ہو جائیں گے اس ملک کے ساتھ تو ایوری تھنگ ول بی فائن. بٹ ہمیں اپنی قربانی دینا ہوگی. اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.